اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم مقام سادات کرام، پیران اعظام، علماء ذوی الاحترام، مریدین، متوسلین، محبین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس عظیم الشان مجلس میں آپ پر واضح ہے اولاد غوث اعظم وارثین اولیاء کرام جیلانی خاندان، جن کی ولایت و کشف و کرامت کو زمین بھی گواہی دیتی ہے، آسمان بھی گواہی دیتا ہے۔ اس عظیم خاندان کے ایک عظیم روشن ستارہ جو ہم سے اس فانی دنیا کو الوداع کہہ کے جدا ہوا، اور جس کی جدائی میں راجستھان، گجرات، کچھ خصوصاً مارواڑ کا علاقہ اس عظیم فرزند غوث الورا نے اپنے اخلاق و کردار، سیرت و بصیرت، علم و عرفان کی جو عظیم خدمات تھی، ظاہر اور باطن جن کا ایک تھا، اس دور ظلم میں، اس دور فتن میں جس کی شخصیت میں کئی خوبیاں اور عظمتیں مضمر تھی، جس سے مراد حضرت قبلہ پیر طریقت مخزن معرفت سیدی مرشدی مولائی قبلہ الحاج احمد شاہ ولد محمود شاہ ولد باوا میاں غلام رسول ولد علی اکبر شاہ رحمۃ اللہ علیہ، کروڑے رحمتیں ہوں ان کی قبر پر انوار پر، ہزارے رحمتیں ہوں تجھ پر اے امیر کارواں، ہزارے رحمتیں ہوں تجھ پر اے امیر کارواں، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری۔ اب مجھے اردو میں بات کرنی لازمی ہو گئی ہے، ذہن میرا کچھی زبان میں بیان کرنے کا تھا، تو اس حساب سے کچھ اشعار سندھی زبان کے بھی ہیں، مگر حضرت کے مریدین متوسلین کی بڑی تعداد راجستھان کے مارواڑ علاقے سے ہے، اور وہ لوگ سندھی اور کچھی نہیں جانتے، اس لیے ان کے لیے اردو زبان میں کچھ باتیں کرنی تھی، مگر اب میں نے جو ذہن بنا لیا تھا اس حساب سے کچھ چیزیں میں سندھی زبان میں پیش کر دیتا ہوں۔
ایڈی سن سرسیوں اگے ڈٹھی کان، ایڈی سن سرسیوں اگے ڈٹھی کان، پیوں ڈساں پٹ میں سندیوں کھٹوں کھان، پیوں ڈساں پٹ میں کھٹوں سندیوں کھان، چوری پنل چاڑے ویا جیڑی کرے جوان، منہ بایو مہمان کو ویری لائی جا۔ موت تو خدا کی طرف سے طے شدہ ہے فیصلہ، اسے نہ کسی کو انکار ہے نہ کسی کو اعتراض ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے موت کو کہا ہے کہ تو مر جا، کیونکہ تو نے ایسے لوگوں کے اوپر آ کر موت تو نے واقع کی ہے جن کا دنیا میں ہونا ضروری تھا۔ چھل موت پوے تو میں موت جاتوں آئیں ان تاں، گنا سکندر ماریا تو ارڑائیں اڑ موٹ، لاڑو کریے لطیف چے تکان پوے ہا اوٹ، پر گھائے انہیں گوٹ جن مند نہ ہوئی مرن۔ کربلا میں شہید اعظم نے تو اپنی جان دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ پیر صاحب قبلہ، پیر صاحب قبلہ۔ تمام اعزاز تشریف رکھیں۔ تو جہاں کربلا میں شہید اعظم نے سادات کرام اوپر آ جائے، جو بھی سادات کرام نیچے ہیں وہ جلدی سے جلدی اوپر آ جائے۔ سادات کرام اپنی ذات کو قربان کیا اس دین مصطفیٰ کے لیے، اور اولاد نبی نے دنیا کے سامنے یہ واضح کر بتایا کہ رسول محترم نور مجسم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین کے اوپر عمل کرنے کا تو سب کو حق ہے اور کرنا چاہیے، مگر سب سے زیادہ حق اہل بیت کا ہے۔ تو ایسی قربانی پیش کی کہ قیامت کی صبح تک اس کی نظیر کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے، کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ وہ عظیم قربانی اہل بیت اطہار نے دی۔ تو وہاں ایک ساتھ میں ساری قربانیاں تھیں، وہاں جوان بھی قربان ہوئے، بوڑھے بھی قربان ہوئے، اور بچے بھی قربان ہوئے۔ تو شاہ صاحب نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بڑے بڑے لوگوں نے تو قربانی دے دی، مگر علی اصغر نے بھی قربانی دے دی۔ اے ملک الموت، عجب لگتا ہے ہم کو کہ تمہیں ان کے اوپر بھی ترس نہ آیا۔ رانے رن کیا سنی کی ہوتا، رانے رن کیا سنی کی ہوتا، وری بیرو نکیو نکی کال چھدی تو کا، تاڑیوں دئی تاک سوڈل سنج کری۔ کبھی یہ تو مشہور کہوت ہے کہ ایک عالم جو پوری دنیا ہے اس میں اگر کسی عالم میں انتقال ہوتا ہے تو گویا پورا عالم مر گیا، پورا عالم یتیم ہو گیا۔ یہ تو مشہور بات ہے۔ عالم کی موت عالم کی موت ہے، پوری دنیا کی موت ہے، مگر عالم ربانی سے بھی بڑھ کر مرتبہ ایک اللہ کے مقبول بندے کا ہے۔ اس کے بارے میں عوام الناس کو معلوم نہیں۔ بارش کا ہونا
رزق کا ملنا اور اللہ کی ساری نعمتوں کا ملنا ان اللہ والوں کے وجود کا صدقہ، وہ ظاہری اعتبار سے زمین کے اوپر رہے یا باطنی اعتبار سے ان کا وجود زمین کے اندر ہو، مگر ان کے وجود کے صدقے سے اللہ تعالیٰ یہ کائنات کو اپنی نعمتیں عطا فرما رہا ہے۔ آخر میں اس معاملے میں حضرت پیر لاسانی قطب زمان ولی اعظم حضرت قبلہ پیر سید علی اکبر شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کی کشف و کرامت اور جن کی ولایت کا ڈنکا سرزمین کچھ پر آپ کے مقدس وجود سے آج تک اور انشاءاللہ اس خاندان میں قیامت تک اللہ کا یہ فضل جاری رہے گا۔ اولاد غوث اعظم کے خاندان کی ایک کڑی حضرت محمد شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں، پھر آپ کے فرزندان جو اس وقت الحمدللہ موجود ہیں، جن کا پورا خاندان یہاں سے لے کر آدے سر اور راجستھان میں خدمات اور دارالعلوم فیض اکبری کی شکل میں، اور جانشین فرزند حضرت محمود شاہ رحمۃ اللہ علیہ پیر قبلہ بابا صاحب دامت برکات العالیہ اور حضرت علی اکبر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند غلام رسول عرف بابا میاں، ان کے فرزند محبوب حسن صاحب اور ان کے فرزند حضرت پیر سید احمد شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی یاد میں ہم جمع ہیں، حضرت عبدالستار رحمۃ اللہ علیہ، اور علاوہ ازیں ان کے برادران جو آدیسر وغیرہ میں سب جگہ آباد ہیں۔ یہ پورا ایک کنبہ ہے اولاد غوث الورا کا، جس میں سے آج جو مقصود ہے حضرت پیر سید قبلہ احمد شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سیم کی فاتحہ میں ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ مجھے مختصر جو وقت ہے اس کی پابندی میں چند باتیں آپ کے سامنے قرآن و حدیث اور تاریخ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے یہ تھوڑا اچھوتا موضوع ہے اور انشاءاللہ آپ لطف پائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما کان تحت کنز لہما وما کان ابوہما صالحا، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور وہ اللہ کے نیک بندے کی اولاد تھی۔ سب علماء کرام کی بارگاہ میں بطور سبق سنانے کے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ سورہ کاف کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے، بڑی توجہ طلب یہ بات ہے اور اہل علم کے لیے بہت ضروری چیز ہے یہ۔ وما کان تحتہ کنز لہما، اس دیوار کے نیچے ان یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ اس پر بحث کرنی ہے، یہ موضوع ہے کہ وہ خزانہ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تفسیر عباسی میں یہ ذکر فرمایا کہ اس خزانے میں ایک تختی تھی سونے کی، اس تختی کی ایک طرف لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری طرف لکھا تھا کہ تعجب ہے اس شخص کے لیے جس کو یہ بھی پتا ہے کہ مجھے مر جانا ہے، جس کو یہ بھی پتا ہے کہ میرا حساب ہونے والا ہے، جس کو یہ بھی پتا ہے کہ کل قیامت میں میرے اعمال کا مجھے جواب دینا ہے، باوجود اس کے اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ مال اور ملکیت اور یہ خزانے میرے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں، میں اکیلا جاؤں گا، میرے اوپر سے کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے. تعجب ہے اس شخص پر جس کو یہ سب کچھ علم ہوتے ہوئے بھی وہ غافل دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے. کتن جی کان کری سنے سائے ہند صبح ایندی اوچتی تھیندی عید اگھاڑن گنگ وہ جت سرسیوں کندیوں سبز ات سکندی سینگار وہ کتییں دا کمب بھی نت توریندر اتھی ڈاڈا تکھا اگیو تے ہک پا نت من بے موٹائے ہوئے واقف نایا وڑکار جی مو پانی میں نتھیم پا ہک جبل جلدائیوں کرے بھی پکھ دکھارے تا لگے لکھ لطیف چوے معذورن متھا اتے تو آت جت ہوت ہوں دیس گیکلی. یہ عاشقوں کی گواہی ہے اس دن کے لیے. تو اس تختی میں یہ بات لکھی تھی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے اس تختی میں جہاں یہ نصیحت اور مصطفیٰ کا نام لکھا ہے یہ واقعہ حضور کے زمانے سے پہلے کا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب نے اس کو خزانہ کہا ہے تو معنی یہ ہوئی کہ اللہ والوں کا جو خزانہ ہے وہ دنیا کی دولت نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کی معرفت کا علم ہے، مصطفیٰ کی محبت کا علم ہے، مصطفیٰ کی شان کا علم ہے، مصطفیٰ کے دین کے علم کی بات کا نام خزانہ ہے. اس خزانے کو قرآن نے خزانہ کہا ہے، کنزل کہا ہے. مانک مند ہتھا پیٹی میں پرزا سجوتا سید چے لہے لکھ سوا بھگے پنانا پدماؤں پری. جو بات کھلتی نہیں وہاں تک تو اس کی قیمت طے شدہ ہے، مگر جب کھل جائے گی تو پھر اس کی گنتی خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. وہ ان گنت چیز ہوتی ہے. تو کچھ چیزیں رمز میں ہیں، کچھ چیزیں راز میں ہیں. اللہ اپنے محبوب بندوں کی حفاظت یہ بھی کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اسے چاہے تو ظاہر کرے چاہے تو چھپا دے. یہ اولیاء کرام کی پوری ایک تاریخ ہے. لاکھوں اولیاء اللہ اس دنیا میں موجود ہیں مگر لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اللہ نے ان کو ظاہر نہیں کیا. کچھ ولایت ظاہر نہیں ہوتی، ایسے بھی لوگ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت عملی دیکھیے کہ اللہ نے اس کو خزانہ کہا. اب یہاں علماء کرام سے میں توجہ حاصل کر میں سبق سنا رہا ہوں. میں عالم نہیں ہوں، میں طالب العلم کی بھی حیثیت نہیں رکھتا، مگر گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہاں جو قرآن کریم نے کہا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ جو لوگ تھے، یہ بچے جن کا یہ خزانہ تھا، یہ ایک اللہ کے نیک بندے کی اولاد تھی. میں ادباً عرض کرتا ہوں علماء کرام سے، یہ قرآن کی بات ہے. وہ بچے کیا تھے اس کا تعارف قرآن نے نہیں کرایا ہے. ان کے ولیوں کی اولاد ہے، اللہ نے اس کی شان بیان کی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ولیوں کی اولاد ولی نہ بنے، ہر ولی کی اولاد اللہ کرے ولی بنے، مگر کچھ بھی نہ ہو پھر بھی ولی کی اولاد جو ہے یا علی کی اولاد ہے اس کی کچھ شان باقی رہے گی. ہنج مڑے گی ہنج نائے مجن کو میرو، ہنج جو ہنس ہوتا ہے اس کی اولاد بھی ہنس ہوگی، شہر کی اولاد بھی شیر ہی ہوگی، وہ گیدڑ نہیں بن سکتی ہے. میں مختصر یہ بتاؤں، شیخ الاسلام والمسلمین علامہ طاہر القادری صاحب نے جو اہل بیت کی شان میں کتاب لکھی ہے اس میں یہ حدیث بیان کی ہے کہ اگر سید ہے، آل رسول ہے، کتنا بھی گنہگار ہے، کتنے بھی گناہ اس کے سر پہ ہیں، مگر مرنے سے پہلے اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. وہ توبہ کامل کرے گا اور کامل مومن بن کر دنیا سے جائے گا. اس کی شرط اولاد رسول ہونا ضروری ہے.
یہ اللہ کا خاص فضل ہے اہل بیت اطہار پر. بے شک اگر سید ہے پھر شریعت کا پابند ہے تو یہ نورن علی نور ہے، یہ سونے پہ سہاگ ہے. اور یاد رکھو، ایک حقیر فقیر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سید کی عزت کے لیے صرف سید ہونا کافی ہے. باقی جو شرائط ہے شریعت کی وہ سب پر لاگو ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ شریعت پر عمل کرنے کا اس کائنات میں روئے زمین پر سب سے زیادہ حقدار بھی سید ہے. سید سب سے زیادہ حقدار ہے. اب یہاں جو آیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ ایک اللہ کے نیک بندے کی اولاد تھی. میں آپ سے گزارش کروں، یہ سرکار کے زمانے سے پہلے کی باتیں ہیں. اس دور کے نبی نہیں، اس دور کے نبی کے امت کے ایک ولی کی بھی بات نہیں ہو رہی، اس ولی کے اولاد کی بات ہو رہی ہے. اب اس ولی کے جو اولاد کی بات ہو رہی ہے اس میں ایک اور دلچسپ پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کے اس خزانے کی حفاظت کے لیے 2 نبی اور ایک ولی کو بھیجا. یہ مزدوری بھی کسی اور سے نہیں ملی. یہ بڑی تعجب خیز بات ہے. اس خزانے کی حفاظت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ پورا ذکر قرآن مجید میں ہے، علماء کرام جانتے ہیں. یہ بالکل شد و مت سے میں سمجھتا ہوں حقیر علم کے حساب سے قرآن مجید میں کسی ولی کا اتنا ڈیٹیل کے ساتھ کسی ولی کا ذکر نہیں آیا جتنا خضر علیہ السلام کے تعلق سے جو ذکر آیا. 2 پیغمبر اور ایک اللہ کا ولی اس خزانے کی حفاظت کے لیے مزدوری کرنے کے لیے گئے اور دیوار کو کھڑا کر دیا. اب پچھلی امتوں کے انبیاء کرام میں سے کسی ولی کی اولاد کے اس کی ملکیت اور اس کے خزانے کی حفاظت کے لیے 2 نبی اور ایک ولی گئے ہیں. اس سے تاثر اب یہ علماء کرام کی بحث ہے، یہ علم کی بحث ہے، یہ تفسیروں کی بات ہے کہ اس سے حاصل کیا ہوا، کیا مقصد ہوا. مقصد یہ ہوا کہ قیمت اس بات کی ہے کہ وہ اللہ کے ولی کی اولاد تھی. میں آپ سے عرض کروں بالفاظ دیگر، اگر ولی کی اولاد کی یہ شان ہے تو پھر علی کی اولاد کی شان کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو ولی کی اولاد کی شان ہے. پھر شریعت کی حضرت پیر سید احمد شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تک ان کے پورے خاندان میں بابا عطا اللہ سے آپ اگر سلسلہ چالو کریں گے تو 33 بزرگ ہیں جو وقت کے خاندان کا ایک فرزند جو ہے وہ بزرگ ہے، ولایتیں ہیں، اللہ کا کرم ہے، وہ اپنی طرف سے ہے مگر عالم دین بھی ہے. اور اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت علی اکبر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا احسان کچھ راجستھان اور گجرات پر کتنا ہے. یہ صدیاں یاد کریں گی. ایسے سپوت پیدا جب جنم لیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل ہوتا ہے کہ اس طرح دین آباد ہوتا ہے. میں آج کے دور میں ایک بات پیران اعظام کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ دور فتنے اور فساد کا دور ہے. میں اللہ کو گواہ رکھ کے میرے وجدان سے یہ بات کر رہا ہوں. آج اولادیں اپنے ماں باپ کو نہیں مانتی. آج دوست کو دھوکہ دے دیتا ہے، یاریاں چلتی نہیں ہیں، سیاست کی تو بات ہی نہیں کرتے، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں. ایسے دور فتن میں اے پیران اعظام، قسم خدا کی آپ لوگوں کو اللہ نے اس دور میں بادشاہ بنا دیا. لوگوں کے دلوں میں اللہ نے تمہاری محبتوں کو ڈال دیا ہے. یہ تمہارے خاندان کے ان بزرگوں کی ولایت کا صدقہ ہے. قسم خدا کی لوگ آج تمہیں قسم خدا کی کھا کے کہہ رہا ہوں کہ آج بادشاہوں کی باتیں تو لوگ نہیں مانتے مگر آپ لوگوں کی باتیں مان رہے ہیں. یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے، یہ صدقہ مولا علی کا ہے، یہ صدقہ غوث الورا کا ہے، اور کہہ لینے دیجئے یہ صدقہ علی اکبر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. آج کے دور میں کتنے بڑے مقرر دنیا کے اندر ہیں، دعویٰ تو حاصل کر سکتے ہیں
مگر دلوں پر راج قسم خدا جی آپ لوگوں کا ہی ہوگا. آپ لوگوں کے کسی بھی فرزند کہیں بھی چلا جائے گا، اہل سنت والجماعت کا آدمی، عقیدہ اہل سنت سے تعلق رکھنے والا، آپ کی عزت اللہ اس کے دل میں اللہ نے ڈال دی ہے، مصطفیٰ نے ڈال دی ہے. یہ نگاہ مصطفیٰ کا کرم ہے، یہ نگاہ مولا علی کا کرم ہے، نگاہ غوث اعظم کا کرم. یہ ایسے کامل پیر حضرت علی اکبر شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے فرزند اور ان کے خاندان کے لوگوں کی کشف و کرامتیں ہیں. یہ ان کا صدقہ ہے، ان کی ولایت کا صدقہ ہے کہ اللہ نے لاکھوں لوگوں کے دلوں پر آج راج کر رہے ہیں. اسی لیے یہ ادب کے ساتھ مجھے عرض کرنا تھا. میں نے سبق کے دوران یہ بات کر دی ہے کہ اللہ نے آپ لوگوں کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے. اب یہ بزرگوں کا جو باغ ہے، ان کی جو کھیتی ہے، انہوں نے جو بویا ہے علم کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، اخلاق و کردار کے ذریعے سے، یہ کھیتی ہے. اس کھیتی کو سنبھالنا آپ لوگوں کا حق ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. دور آتے ہیں، یہ دور جو ہے پیروں کا دور ہے، اس بات سے انکار نہیں کر سکتے. باتیں کتنی بھی لوگ کر لیں، صرف یہ ضرورت ہے کہ مصطفیٰ کی شریعت اور مصطفیٰ کے دین کا صدقے سے یہ سب چیزیں وابستگی انہی چیزوں سے ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں، حضرت قبلہ پیر سید الحاج احمد شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے آپ واقف ہیں. مجھے کوئی زیادہ باتیں نہیں کرنی ہیں. قرآن و حدیث اور تاریخ کی روشنی میں یہ مجھے کوشش کر کے آپ کے سامنے بات رکھنی ہے. وقت بالکل اجازت نہیں دیتا ہے، بہت ساری چیزیں تھی، مگر میں اختصار کے ساتھ جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ذاتی طور پر میرے مخلص دوستوں میں کئی مسائل پر اللہ نے ان کو بڑی دسترس دی تھی.